www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے، جس کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے، اور یہ 12 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں تمام اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح سے کبھی غافل نہ رہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے رہیں۔ اور دوسرے رکوع میں ابتداءً سچی توبہ کے سلسلے میں آیت ہے، اور پھر بعد میں 2 نافرمان عورتوں کا اور 2 فرما بردار خواتین کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات مفسرین نے اس سورت کی تفسیر فرماتے ہوئے پچھلی سورت سے یہ ربط بیان فرمایا ہے کہ گزشتہ سورت میں معاشرتی ہدایات دیتے ہوئے طلاق اور عدت کے مسائل ذکر فرمائے گئے تھے، اور اس صورت میں بھی اہم ترین معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور
خواتین کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھیں گی، ان کو اذیت پہنچائیں گی، تو وہ بھی طلاق کے مرحلے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات کے متعلق جو واقعہ ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کسی بھی طبقے کی طرف سے جو واقعات پیش آئے وہ اللہ تعالی کی طرف سے تکوینی مصلحت پر مبنی تھے، اور ان واقعات میں بھی امت کے لیے بڑی عبرت و نصیحت اور رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی واقعہ صحابی کی طرف سے یا صحابیہ کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ ان کی شان کے لائق نہ تھا، پھر بھی ہمیں ان صحابی یا صحابیہ کی جانب سے دل میں کوئی کھٹاس پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں اس واقعے کا پیش آنا بہت سی ہدایتوں کا، بہت سی نصیحتوں کا ہمارے لیے ذریعہ بن چکا ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا واضح حکم کسی واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اب اگر وہ واقعہ نہ پیش آتا تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی طرف سے ان واقعات کی وجہ سے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ ازواج مطہرات کا معاملہ ہو یا دیگر صحابہ کا معاملہ ہو، اس بات کو ہمیں بہرحال پیش نظر رکھنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے جو بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی تھے، اور آپ کی وفات تک 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ ان سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ فرماتے تھے، کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر حق تلفی کا تصور آپ کی طرف سے نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالی نے آپ کو کمال محبوبیت عطا فرمائی تھی اور میاں بیوی کا رشتہ اس حوالے سے بہت زیادہ نازک بھی ہوتا ہے، اس لیے ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ مطہرہ دل سے یہ چاہتی تھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کا میلان ان کی طرف دوسروں سے زیادہ رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے
ہر زوجہ مطہرہ اپنے اپنے انداز میں بہتر سے بہتر صورت اپنانے کی کوشش فرماتی تھیں، اور اس حد تک یہ بات کوئی قابل اشکال بھی نہ تھی، کیونکہ عورت کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ شوہر کی رغبت، شوہر کی توجہ اس کی طرف کامل رہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی طبیعت کی بنیاد پر اس کوشش میں کشاکشی کی نوبت آ جایا کرتی تھی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے خاص طور پر سوکنوں کے اندر غیرت کا مادہ رکھا ہے، یعنی متعدد بیویاں جب ہوتی ہیں تو ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر کا تعلق مجھ سے سب سے زیادہ رہے۔ تو یہی بات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان تھیں، ان کے اندر بھی وہ طبعی اثرات پائے جاتے تھے جو دیگر سوکنوں میں پائے جاتے ہیں۔ متعدد واقعات اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں موجود ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات گزارنے میں تو پیغمبر علیہ السلام نے باری مقرر فرما رکھی تھی، ایک دن اس کے ہاں، دوسرے دن فلانی کے ہاں، تیسرے دن فلانی کے ہاں، لیکن آپ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس حال چال پوچھنے کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن عصر کے بعد آپ سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے شہد کا شربت بنایا۔ اب اس شہد کے شربت بنانے میں اور اس کو پلانے میں اور پینے میں معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہد اور میٹھا کچھ پسند بھی تھا۔ تو ایک دن پلایا، جب دیکھا کہ حضرت کو رغبت ہو رہی ہے تو اگلے دن بھی اہتمام کیا۔ کئی دن جب یہ ہوا تو دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس کی تدبیر یہ طے کی
کہ جب پیغمبر علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ہم میں سے کسی کے پاس بھی آئیں تو ہم آپ سے یہ کہیں کہ کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند ہوتا تھا یا عرفت کوئی گھاس ہوتی تھی جو ذرا بدبودار قسم کی ہوا کرتی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی. تو جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ بو سی آ رہی ہے، تاکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہو کہ میں نے اور تو کچھ کھایا نہیں، شہد پیا ہے، تو بہت ممکن ہے شہد میں ہیک آ رہی ہو، اور آپ پھر شہد استعمال نہ فرمائیں تو وہ جو زیادہ وقت لگتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں وہ نہیں لگے گا. ان حضرات کے ذہن میں یہ بات تھی، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے حد سے زیادہ تعلق اور آپ سے انتہائی محبت اور فریفتگی تھی کہ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی اور کے پاس ہم سے زیادہ وقت پیغمبر علیہ السلام کا گزرے. اب یہ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پلان کے مطابق جہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہر ایک نے یہی کہا کہ بو سی آ رہی ہے. حضرت نے کہا کہ میں نے تو صرف شہد پیا ہے اور تو کچھ کھایا پیا نہیں. تو یہ کہا گیا کہ شاید شہد کی مکھی نے مغافیر پر بیٹھ کر رس چوسا ہو اور اس کا اثر شہد میں آ گیا ہو. جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بس آج کے بعد میں شہد پیوں گا نہیں. لیکن آپ کو یہ بھی احساس تھا کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ یہ بات تم کسی سے مت بتانا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، مگر تم کسی سے تذکرہ مت کرنا اس کا کہ میں نے شہد پینے سے منع کر دیا ہے، تاکہ ازواج مطہرات کے درمیان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف کوئی ماحول نہ بنے. اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات صادر ہوئی کہ انہوں نے اس بات کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کر دی. گویا حضور نے ان سے جو منع کیا تھا وہ اس پر کسی وجہ سے قائم نہ رہیں. اگرچہ یہ ساری باتیں چپکے ہوئیں، خفیہ طریقے پر ہوئیں، جو ازواج مطہرات نے پلاننگ کی وہ بھی خفیہ تھی، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بات بتائی وہ بھی خفیہ تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالی سے مخفی کیسے رہ سکتی ہیں؟ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب باتوں سے باخبر فرما دیا، کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے براہ راست رابطہ ہے، اس لیے وہ بات چھپ نہیں پائی۔ مگر اس میں جو امت کے لیے بہت بڑا ایک رہنمائی کا معاملہ سامنے آیا، جو قیامت تک کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور عظیم الشان ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر طرح کے غیروں کے فتنوں کا گویا جواب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ذرا تنبیہ کا پہلو اختیار فرمایا، اور یہ دیکھنے میں تو تنبیہ آپ سے ہے، مگر اس میں دراصل مخاطب پوری امت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور مصلحت یہ تھی تاکہ ان ازواج مطہرات کی دلداری ہو، دل شکنی نہ ہو، حالانکہ شہد اللہ کی طرف سے حلال چیز ہے، تو ایک حلال چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام فرما لیا، گو کہ آپ عقیدتاً یہ نہ سمجھتے ہوں کہ شہد حرام ہے، اور آپ دوسروں کے لیے بھی اسے حرام نہ سمجھتے ہوں، لیکن ظاہر تو ایسا ہوا کہ آپ نے شہد کو حرام کر لیا، تو اس سے یہ پیغام امت تک جا سکتا تھا کہ جس طرح پرانی بعض امتوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا تھا اور اس کو انہوں نے اپنے لیے موجب اجر و ثواب سمجھا تھا، ایسی چیزوں کو جو ان کے لیے نفع بخش تھیں، اپنے نفس پر زور ڈالنے کے لیے ان کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، کہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو نمونہ بنا کر امت محمدیہ میں بھی یہ بات شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست خطاب فرماتے ہوئے یہ سوال کیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے آپ پر حلال کی ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ گویا آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ حلال چیز کو آپ حرام کر لیں؟ گویا کہ اپنی طرف سے آپ کو تحلیل و تحریم کا اختیار مل گیا ہے، حالانکہ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔
نہ تو ہم حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ہمیں حق ہے۔ تو واقعہ تو ازواج مطہرات کا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے رد عمل میں ایک بات ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی، اس تنبیہ سے امت محمدیہ کے اندر اپنی طرف سے کسی حرام کو حلال کرنے یا حلال کو حرام کرنے کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اور یہ بات بالکل آشکارا کر دی گئی کہ وحی کے بغیر کوئی چیز نہ تو حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے، نہ حرام حلال ہو سکتی ہے نہ حلال حرام ہو سکتی ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل ہو، اسی بنیاد پر آپ نے یہ اقدام فرمایا ہے، تو آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اجازت کے بغیر آپ کا ایسا اقدام مناسب نہیں، کیونکہ عام آدمی میں اور رسول میں فرق ہے۔ عام آدمی کوئی غلطی کرے، کوئی عمل کرے تو وہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر نقل و حرکت یہ دلیل اور حجت بنتی ہے بعد والوں کے لیے۔ اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو ہمیں بھی تنبیہ ہوئی، امت کو بھی تنبیہ ہوئی، شریعت حقہ کی حفاظت کا پہلو بھی نکل کر کے آیا کہ یہ شریعت ہنسی مذاق کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا جس چیز کو چاہا حلال کر دیا، جس چیز کو چاہا حرام کر دیا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کو تبدیلی کرنے کا اس میں کسی کو حق نہیں۔ اگر حق ہوتا تو پیغمبر کو ہوتا، جب پیغمبر کو حق نہیں ہے تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر پر وحی نازل فرمائے اور پھر آپ اعلان فرمائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، وہ بات الگ ہے۔ وہ اعلان اگرچہ آپ کی زبان سے ہوگا، مگر ہوگا اللہ تعالی ہی کی طرف سے، کیونکہ جس طرح قرآن مقدس وحی مطلوع واجب التعمیل ہے، اسی طرح جو بات پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو وہ وحی غیر مطلوع ہونے کی حیثیت سے وہ بھی واجب التعمیل ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، حکم، اجازت کے بغیر پیغمبر کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ اور فرمایا بہرحال جس کی طرف سے بھی کوتاہی ہوئی ہو اسے اللہ سے مغفرت طلب کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کی قسم کھا لے جس کی قسم کھانا مناسب نہ تھا تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ علماء نے بحث کی ہے کہ آپ نے کفارہ ادا کیا یا ادا نہیں کیا، دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بہرحال یہ تو حدیث میں ہے کہ جو شخص قسم کھائے
اور وہ پھر اس پر قائم رہنا مناسب نہ سمجھے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کر لے اور پھر کفارہ ادا کر دے۔ مثلا قسم کھائی کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اور پھر ارادہ ہوا کہ وہ چیز کھا لینی چاہیے تو وہ چیز کھا لے اور اس کے بعد کفارہ ادا کر دے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، کیوں آپ حرام فرماتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی، رضا جوئی؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم۔ یقیناً مقرر فرما دیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا، یعنی قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا، اور اللہ تعالی تمہارا مالک ہے۔ جب مالک ہے تو جو وہ حکم کرے اپنے علم و حکمت کے اعتبار سے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت جاننے والا، بہت حکیم ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کسی حلال چیز کے بارے میں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی قسم کے درجے میں ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں کئی نصیحتیں ملیں۔ ایک تو بڑی نصیحت عمومی یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی کو بھی حلت و حرمت اپنی طرف سے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس واقعے کا یہ سب سے زیادہ روشن پہلو ہے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اس حکم کے نزول کا سبب بنی ہے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا جس کے بعد یہ تنبیہ والی آیات نازل ہوئیں جن سے امت کو نصیحت ملی، اس اعتبار سے وہ واقعہ بھی اپنے اندر خیر کا پہلو لے کر کے آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بیویوں کے ساتھ دلداری اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، اس حد کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو تو وہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دینی رہنمائی کی 15ویں مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں آمدہ سوالوں کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں بھی موبائل پر اور ٹیلی ویژن پر مختلف ڈرامے اور سیریل بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ خاص کر آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے بہت عام ہو رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی اس مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں یہ بتایا جائے کہ ایسے ڈرامے اور سیریل دیکھنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ایسے کوئی بھی ڈرامے جو ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہوں یا موبائلوں پر آتے ہوں، یہ مختلف قسم کے منکرات اور فواحش سے خالی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو گناہ ہوا کرتے تھے وہ مجرد گناہ ہوتے تھے۔ مجرد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کان کا گناہ ہو رہا ہے تو بس کان کا ہو رہا ہے، آنکھ کا ہو رہا ہے تو آنکھ کا ہو رہا ہے، زبان کا ہو رہا ہے تو خالی زبان ہی کا گناہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں گناہ مرکب ہو گئے ہیں، یعنی بیک وقت بہت سارے گناہوں کا مجموعہ آدمی کے سامنے رہتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور بے شمار برائیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر پڑتا رہتا ہے۔ انہی مرکب گناہوں میں یہ فلمیں اور ڈرامے اور سیریل بھی شامل ہیں کہ کوئی بھی سیریل آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں میوزک نہ ہو، تو کان کا گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی سیریل ایسا نہیں ملے گا جس میں عورتیں نہ ہوں، اداکارائیں نہ ہوں، ایکٹرز نہ ہوں، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ وہ سب اجنبی عورتیں تمام تر زیب و زینت کے ساتھ ان ڈراموں کا حصہ ہوتی ہیں، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ پھر جن واقعات پر ان ڈراموں کو فلمایا جاتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں رہتا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، بلکہ زیادہ تر تو فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، انہی کی فلم بنا دی جاتی ہے۔ اگر حقیقی واقعات کو فلم کے طور پر دکھایا جائے تو اس میں دیکھنے والوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ دلچسپ بنانے کے لیے
واقعات کو اندر داخل کیا جاتا ہے، بالکل فرضی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوا ان کو اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے کہ وہ واقعتاً موجود ہوئے ہوں۔ لہذا ایسے سیریل کا دیکھنا مختلف وجوہ سے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں میوزک بھی ہے، اس میں فواحش بھی ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ یہ گھنٹے 2 گھنٹے جو اس واہیات مشغلے میں لگے، اگر آدمی تلاوت قرآن پاک میں لگائے، تسبیحات میں لگائے، اچھی باتوں میں لگائے تو کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے، اور ان میں لگ گیا تو بالکل ضائع ہو گیا یہ وقت۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول باتوں سے اپنے کو بچائے۔ پھر ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ ذہن و دماغ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ جو باتیں آنکھوں کے سے دیکھی جاتی ہیں وہ دل کے پردے پر دماغ کی میموری میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور آدمی نہ جانے کن خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے فاسد مادے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سیریل ہو یا کوئی اور سیریل ہو یا فلمیں ہوں، پکچریں ہوں، ان سب کو دیکھنا شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور جس سیریل کا اس سوال میں ذکر کیا گیا ہے، ارطغرل غازی جو خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کے نام پر یہ سیریل بنایا گیا ہے، اور اب تک معلوم ہوا کہ کافی قسطیں اس کی نشر ہو چکی ہیں۔ پہلے ٹرکش زبان میں بنایا گیا، پھر اس کی ڈبنگ اردو میں ہوئی، اور اس کو انتہائی دلچسپ بنایا گیا، اور تمام وہ چیزیں اس میں داخل کی گئیں کہ جو دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہوں۔ اور نام اس کا عنوان جو رکھا گیا وہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ، تو گویا یہ کوئی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے پر ایک غلط کام پر آدمی مشغول ہوتا ہے تو دل میں کھٹک رہتی ہے کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں، تو آج نہیں تو کل اس سے بچنے کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کام غلط ہو اور اس پر لیبل اچھا لگا دیا جائے تو پھر آدمی اس سے بچتا نہیں ہے، بلکہ اس غلط ہی کو اچھا سمجھتا ہے۔ چنانچہ آج ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے ڈرامے ہمارے نوجوانوں کو دیکھنے چاہیے، اس کے اندر بڑی اچھی باتیں ہیں، فلاں باتیں ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں، بہت جرأت کی باتیں ہیں، اور اسلام کی جو ہے تعلی کی باتیں ہیں۔ تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی، لیکن جن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ خرابیاں ہیں یا نہیں، وہ یقیناً ہے۔ تو اس بارے میں اسلام کا اصول یہ ہے، جو شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن پاک میں بتلایا گیا کہ پوچھا جاتا ہے کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو آپ جواب دیجئے قل فیہما اسم کبیر واسمہما اکبر من نفعہما ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ لوگوں کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں
لیکن گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یہی حال اس طرح کے ڈراموں کا ہے کہ اسے دیکھ کر کے فائدہ تو کم ہے، معمولی ہے، گویا کل عدم ہے، اور نقصانات زیادہ ہیں۔ گناہوں کا انبوہ ہے، ذخیرہ ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایسے مشاغل میں اپنے کو لگانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی خبرگیری کریں اور ایسی باتوں میں لگنے سے انہیں بچائیں، ان کا ذہن سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہر طرح کی غلط باتوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ موبائل میں قرآن کریم بشکل ایپ یا پی ڈی ایف یا آڈیو رکھنا کیسا ہے، جبکہ موبائل میں تصویریں اور فلمیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی قرآن پاک کو اپنے موبائل میں اپلوڈ کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اپلوڈ کر لیا جائے تو اب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس موبائل سے ہر طرح کی غلط چیزیں، فواحش، منکر باتیں، ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ موبائل قرآن پاک کی نسبت سے منسوب ہو چکا ہے۔ اور جو حضرات اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ اکثر علماء کے نزدیک جس وقت قرآن پاک کی ایپ کھلی ہوئی ہو اور اسکرین پر حروف ظاہر ہو رہے ہوں، یعنی اسے پڑھا جا رہا ہو اور وہ نظر آ رہے ہوں، تو اس حالت میں اسکرین پر بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ تو فی نفسی ہی آپ قرآن میں اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن احترام ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں حفاظت کی خاطر سی سی ٹی وی کیمرے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر مقصود حفاظت ہو اور مسجد بھی ایسی جگہ پر واقع ہو کہ جہاں پر اس کی ضرورت بھی ہو اور ملکی حالات بھی اس کے متقاضی ہوں کہ کسی انہونی بات سے بچنے کے لیے ضرورتاً یہ کیمرے لگا دیے جائیں، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ ایک سوال عدت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے خرچ اخراجات کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ عورت خود گھروں میں کام کرتی ہے، اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ اپنے کام پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی مجبور عورت دن کے وقت میں اگر کام پر چلی جائے عدت کے دوران تو اس میں حرج نہیں ہے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سوال ہے کہ عدت گزارنے والی عورت اپنے داماد سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو داماد سے پردہ نہیں ہے۔ ایک سوال رضاعت کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی کافر بچے کو دودھ پلا دے، یعنی غیر مسلم کے بچے کو دودھ پلا دے، یا کوئی غیر مسلمہ عورت مسلمان بچے کو دودھ پلا دے، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
تو جواب یہ ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک سوال پاکی سے متعلق ہے کہ میرے ناخن پر فیوی کوئک لگا رہ گیا، 2-3 دن کے بعد احساس ہوا، تو میری وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں 2 جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ لگ گیا، 2 دن کے بعد پتہ چلا، تو اس صورت میں تو جب سے لگا ہے اس سے اب تک کی نماز دہرانی پڑیں گی۔ اور اگر شکل یہ ہے کہ جب لگا تھا تو ہم نے چھٹانے کی کوشش کی، حتی الامکان اس کے باوجود کچھ لگا رہ گیا، تو اس صورت میں معاف ہے اور کوئی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت ناپاکی کے زمانے میں جو کپڑے پہنے رہتی ہے، کیا پاک ہونے کے بعد انہی کپڑوں کو دھوئے بغیر ان میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، خالی پہننے سے ان میں کوئی ناپاکی نہیں آتی، البتہ کپڑے میں ناپاکی لگ جائے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر ناپاکی کے زمانے میں اس میں پسینہ لگ گیا تو پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں ناپاکی لگ گئی تب ناپاکی آئے گی۔ اس لیے اگر ناپاکی لگی ہے کپڑے میں تو انہیں دھو کے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر ناپاکی نہیں لگی تو کپڑے پاک ہیں، انہیں پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق سوال ہے کہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ظہر کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، تو جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہے ان میں صلاۃ التسبیح بھی جائز ہے، لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدے میں آیت سجدہ پڑھی، کچھ لوگ جو نماز میں شامل نہیں تھے انہوں نے وہ آیت سجدہ سن لی، اب ان کے لیے سجدے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جس رکعت میں انہوں نے آیت سجدہ پڑھی ہے امام صاحب نے اور انہوں نے سنی ہے باہر والوں نے، اسی رکعت میں امام کے ساتھ یہ شامل ہو گئے، تو جو امام نے سجدہ کیا ہے وہی سجدہ ان کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا، انہیں الگ سے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ امام کے ساتھ نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے یا شامل ہی نہیں ہوئے تو انہیں وہ سجدہ جو انہوں نے پہلے سنا تھا وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سجدہ کرنا پڑے گا، وہ سجدہ تلاوت ان پر واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فجر یا عصر کے وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو الگ سے تو کوئی روایت عشاء کے بارے میں صراحتاً ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ صراحت ہو کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائیں بطور استحباب، اور علامہ ابراہیم الحلوی نے اپنی کتاب میں جو حلوی کبیر کے نام سے مشہور ہے اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہیں ان کا ثبوت
اس مطلق روایت سے ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے بیچ میں، یعنی اذان سے ایک اذان دوسری اقامت، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے۔ اب اس میں پانچوں نمازوں کے سلسلے میں بات آ گئی، تو پانچوں نمازوں میں اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے مغرب کے، کہ مغرب میں چونکہ تعجیل افضل ہے، اس لیے اس میں پڑھنے کی تو کوئی تاکید نہیں ہے، لیکن بقیہ چار نمازوں کے اندر اذان اور اقامت کے بیچ میں چونکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس عموم میں عشاء بھی داخل ہے، لہذا فقہا نے جو 4 رکعت کی بات فرمائی اس کی دلیل یہ روایت ہو سکتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پوچھا ہے کہ قنوت نازلہ میں درود تنجینا یا تنجینا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن جو روایت سے الفاظ منقول ہیں ان کو پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل جو ہر 4 رکعت میں دعائے ترویحہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ثبوت کس حدیث سے ہے؟ تو اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے بعض کتابوں میں، اور یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس وقت میں تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں یا کوئی بھی تسبیح پڑھیں، سب جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی تسبیح پڑھی جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ مشہور کی جاتی ہے کہ سبحان ذی العزت والعظمت، ضا کے زبر کے ساتھ یہ صحیح ہے، اور عظمتی ضا کے سکون کے ساتھ یہ عربی کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اور اس میں بعض لوگ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھتے ہیں کہ صاحب جو عظمتی پڑھ دے گا وہ جو ہے بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو جس کو معلومات ہیں، جو جانتا ہے کہ عظمت اور عظمہ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بالقصد غلط پڑھے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن بیچارے عوام جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ عظمہ ہے کہ عظمہ ہے، اگر انہوں نے ناسمجھی میں، لا علمی میں اس میں کچھ غلطی کر دی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اہتمام کرنا چاہیے کہ صحیح پڑھیں اور عظمہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد اٹھا اور گھڑی دیکھی تو گھڑی پیچھے چل رہی تھی، تو ایسا لگا جیسے ابھی وقت باقی ہے، کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا موبائل دیکھ کر کہ وقت تو ختم ہو چکا، تو روزہ ہوا یا نہیں؟ تو روزہ نہیں ہوا، قضا لازم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تلاوت کرتے وقت یا تسبیح پڑھتے وقت منہ میں جو تھوک آ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تھوک آتا رہے، نگلتے رہیں، جمع نہ کریں اسے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں بہت جمع کر دیا جائے پھر آپ اسے نگلیں تو اس کو فقہا نے مکروہ کہا ہے۔ زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے، ایک سوال یہ کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، یا کوئی ایسا مسافر ہے جس کے گھر میں تو مال ہے مگر سفر کے دوران اس کو ضرورت پیش آ گئی، اس کے پاس مال نہیں رہا، اور بھی کئی مصارف ہیں،
تو سوچ سمجھ کر کے جو مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے اعزا اقربا، پاس پڑوس کے لوگ اور مدارس دینیہ، ان میں خرچ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مال تجارت ہے تو جب اس کی قیمت لگائی جائے گی تو سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا یا چاندی کے؟ کم سے کم نصاب کا اعتبار ہوتا ہے مال تجارت میں، تاکہ فقراء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے، اور موجودہ زمانے میں کم سے کم نصاب چاندی کا ہے، اس لیے چاندی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید نے عمر کو 1000 روپے بطور قرض دیے تھے، اب زید پر زکوٰۃ واجب ہے اور عمر مستحق زکوٰۃ ہے، تو کیا زید اپنے 1000 روپے کو قرض میں شمار کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح شمار نہیں کر سکتا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ عمر کو 1000 روپے زکوٰۃ کے دے دے اور پھر اس سے مطالبہ کرے کہ لاؤ میرا قرض ادا کرو، اس طرح سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں نے گھر میں کچھ روپے اکٹھے کر لیے عیدی وغیرہ کے، تو ان روپوں کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو نابالغ بچے اگر ہیں تو کسی پر اس کی زکوٰۃ نہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ہر بچے کے ملکیت میں نصاب کے بقدر پیسے ہیں یا نہیں۔ اگر نصاب کے بقدر ہیں تو ہر بچہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا حساب لگا کر۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے کل 1 لاکھ روپے کا چیک ملا، لیکن میں نے بینک سے پیسہ نہیں نکالا، چیک بدستور میرے پاس ہے اور آج مجھے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، تو کیا میں اسے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ جی ہاں، اسے 1 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے، اس کو حساب میں شامل کریں۔ البتہ یہ ذرا سی سہولت ہے کہ آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جتنے میں آپ چیک کو بھنائیں، بھننے کے بعد آپ ادا کریں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ہے کہ میرے پاس سونا چاندی کچھ نہیں، لیکن 35,000 روپے ہیں، اور کچھ دوستوں نے 1,28,000 روپے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، لیکن یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب ادا ہوگا، تو میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 35,000 روپے پہ تو زکوٰۃ ہے، کیونکہ آج کل چاندی کے نصاب میں اتنی مقدار میں زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ اور جو پیسے آپ نے قرض دے رکھے ہیں لوگوں کو، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ واپسی کی آپ کو امید ہے یا نہیں۔ اگر امید کامل ہے، یقین ہے، گمان غالب ہے، تو جب وہ پیسے ملیں گے جب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر ایسا اندازہ ہے کہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، یا اس کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے، تو پھر اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بیوی صاحب نصاب ہو؟ ہاں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو دے سکتے ہیں، بیوی کی ملکیت الگ ہے، شوہر کی الگ ہے۔ ایک صاحب نے بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے کہ میں فطرے میں 50 روپے فی آدمی کے بجائے 100 روپے دینا چاہتا ہوں، تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بلکہ اور کشمش سے حساب لگاؤ اور جو سے لگاؤ، کھجور سے لگاؤ، تاکہ اور زیادہ فطرہ نکلے تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کو اور پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔